رمضان آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی میں رمضان دیکھنا نصیب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار رمضان مبارک دیکھنا نصیب فرمائے۔ یقیناً رمضان بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کو اپنی زندگی میں جیتے جی دیکھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں سحری کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں افطاری کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کے اندر تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کے اندر تراویح پڑھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی افضل مہینہ ہے، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اس مہینے کی فضیلتیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کاش کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اللہ، اندازہ لگائیے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ امت کو معلوم ہی نہیں کہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں، رمضان کی فضیلتیں کیا ہیں، رمضان کی رحمتیں کیا ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ تمنا کر رہے ہوتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں مزید رمضان مبارک کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جھوم جائے یہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں، مبارک ہو آپ کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ کون سی ہیں وہ 5 چیزیں؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کے وقت روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، وہ بو جو بو کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس روزہ رکھنے والے کے لیے ہر دن میں اور ہر رات کے اندر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی چیز ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، کسے؟ اللہ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ اے جنت مزین ہو جا۔ کون سی جنت مزین ہو جا؟ وہ جنت جس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، وہ جنت جس کے اندر شہد کی نہریں ہیں، وہ جنت جس کے اندر کوئی غم نہیں ہے، جس کے اندر کوئی اندھیرا نہیں، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا، اے جنت مزین ہو جا، کیونکہ ان قریب میرے بندے تیرے پاس راحت حاصل کرنے آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کے برابر سب کو بخش دیتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نے جو ارشاد فرمایا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رمضان کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو ہمیں بھی رمضان کی قدر کرنی چاہیے، رمضان کی رحمتیں لوٹنی چاہیے، رمضان کے اندر نیکیاں کرنی چاہیے، رمضان مبارک کے اندر تلاوت قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے، رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ جس کے اندر رمضان مبارک کے حوالے سے کیا کیا فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ ایک ہے رمضان کے اندر دو چیزیں جو ہم ضروری طور پر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے ایک ہے روزہ، دوسرا ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ جس طرح سے بندہ دن کے اندر روزے دار ہوتا ہے اور رات کے اندر قرآن پاک یا تو تلاوت کرتا ہے یا تراویح کے اندر قرآن پاک کو سنتا ہے۔ روزہ دار جو ہوتے ہیں وہ دن میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور رات کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سنیے اور جھوم جائیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں گے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا کریم، اے رب کائنات، یہ شخص جس نے روزہ رکھا، اے مالک کریم میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے باز رکھا۔ اے مولا کریم، یہ جس نے روزہ رکھا میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور نفسانی خواہش سے اسے روکے رکھا۔ اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اسی طرح سے قرآن پاک کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا کریم میں نے اسے رات کو سونے سے باز رکھا کیونکہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ اے اللہ تو اس روزہ دار کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے اور قرآن کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو سنا آپ نے کہ رمضان مبارک کے اندر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، رمضان مبارک کے اندر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش پیش کر رہا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کے لیے سفارش کرے گا۔ اسی طرح سے ایک حکایت منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں امت محمدیہ کو میں نے 2 نور عطا کیے ہیں اور ان کے 2 اندھیرے دور کروں گا۔ میں نے 2 نور عطا کروں گا اور 2 اندھیرے ان سے دور کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے مولا کریم تو نے کون سے 2 نور عطا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلا نور جو ہوگا وہ نور قرآن ہے اور دوسرا نور رمضان ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا کریم تو 2 اندھیرے ان سے کون سے دور فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا ان سے دور کروں گا، دوسرا قیامت کا اندھیرا ان سے دور کروں گا۔ کتنی فضیلتوں والا ہے یہ مہینہ، کتنی برکتوں والا ہے یہ مہینہ کہ اس کے اندر مغفرت ہی مغفرت ہے، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اس کے اندر بخشش کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے، خاص طور پر افطاری کی کیا فضیلت ہے، افطاری کے اندر کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، اس حوالے سے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر رات کو طلوع فجر تک، جب تک فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک آسمانوں کے اندر ایک فرشتہ ندا دیتا رہتا ہے۔ اور وہ کیا ندا دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتہ ندا دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے اپنے ارادے پر پختہ ہو جا، اے نیکی کرنے والے اپنے ارادے پر پختہ ہو جا اور تجھے اے نیکی کرنے والے اپنے ارادے پر پختہ ہو جا اور تو خوش ہو جا، اور اے برائی کرنے کا ارادہ کرنے والے برائی سے باز آ جا۔ اسی طرح سے وہ فرشتہ ندا دیتا رہتا ہے کوئی طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی
ہے کوئی دعا طلب کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ یہ ندا دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں؟ اس کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت روزانہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو ان تمام کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو تم ہوا کہ افطار کی کیا فضیلت ہے۔ افطار کے وقت اگر کوئی دعائیں مانگتا ہے یا رات کے وقت وہ دعائیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدائیں آ رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ تو ہمارے بگڑے ہوئے اسباب بنا دے، اے اللہ تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں رمضان میں تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اے مالک کریم تو ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں مانگا کریں، اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کریں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر ندائیں دیتا ہے۔ اگر ہم دعا مانگے گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سحری کی کیا فضیلت ہے۔ تو کیونکہ رمضان مبارک کے اندر ہم افطاری بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، تو سحری کی کیا فضیلت ہے۔ تو ہمارے بعض نادان لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے سحری نہیں کرتے، وہ صبح اٹھ کر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھو رمضان مبارک کا جو روزہ ہے بغیر سحری کے رکھ رہا ہوں، تو اس پر فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ بہت بڑے اجر سے، بہت بڑے ثواب سے محروم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ سحری کرنا اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ سحری کرنا سنت سے ثابت ہے، سحری کرنا سنت مبارکہ ہے، اور ہر سنت ظاہر سی بات ہے اس کا ایک اجر ہوتا ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے، اور سنت پر عمل کرنا ظاہر سی بات یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے میں فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہود و نصارہ جو ہوتے تھے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے جس طرح مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے روزے میں اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے روزے میں اور مسلمانوں کے روزے میں فرق صرف سحری کا ہی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کے اندر، جی ہاں ہم یہ سنتے رہتے ہیں رمضان مبارک کے اندر اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو 9 ذی الحجہ، جو عرفہ کی 9 ذی الحجہ کو اس دنیا سے رخصت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ دینے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اکثر و بیشتر لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں رمضان میں موت عطا فرما، ہمیں رمضان میں موت عطا فرما، ہمیں مدینہ پاک میں موت نصیب فرما، سنہری جالیوں کے سامنے موت عطا فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کی دعائیں مانگا کریں کہ رمضان مبارک کے اندر کا اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے، ان سے یہ روایت ہے کہ جو رمضان مبارک کے اندر جو فوت ہوتا ہے ان پر عذاب قبر ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو بھی رمضان مبارک کے اندر فوت ہوا ان سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، یا اس کے حوالے سے کہ جو رمضان مبارک کا جیسے مہینہ آتا ہے تو مردوں سے عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں گزارنا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی میں پھر ہمیں اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہی موقع ہے، یہی غنیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان عطا کیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت مہینہ ہے، ہم اس میں سانس لے رہے ہیں، ہم اس کے اندر جی رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کریں، تلاوت کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، اور خاص طور پر ہمیں اس مہینے کے اندر تراویح کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ایسے بھی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بدبخت لوگ ہیں۔ جی ہاں، حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جس کو سرکار علیہ السلام نے بدبخت قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس نے روزے نہ رکھے تو ایسا شخص بدبخت انسان ہے، ایسا شخص بدبخت انسان ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہ آیا تو ایسا شخص بھی بدبخت انسان ہے۔ تیسرا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو ایسا شخص بھی بدبخت انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اگر ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو سرکار علیہ السلام نے جیسا ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے والا بدبخت انسان نہیں ہو سکتا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ بدبخت انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسی حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا کہا گیا ہے، تو یقیناً اگر ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں، ان کا حکم مانیں، ان کا ہر وہ حکم جو شریعت کے مطابق ہے ان کو ہمیں ماننا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو ناراض کریں اور ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ اسی طرح سے جب سرکار علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہو تو ہمیں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ بھی بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ رمضان مبارک کے حوالے سے ایک پیغام آپ کو پیش کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کو ہمیں خاص طور پر کن باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، رمضان مبارک ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے، خاص طور پر رمضان کو کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ تو کم از کم ہمیں 3 کام تو ضرور کرنے چاہیے رمضان مبارک کے اندر۔ ایک، ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے، اور رمضان مبارک پورے سال کے بعد ایک مہینہ آتا ہے اور ہے ہی مہینہ یہ روزوں کا، تو اگر ہم اس کو بغیر روزوں کے گزاریں گے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اگر ہم اس میں روزے ہی نہیں رکھیں گے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اگر ہم اس کو ایسے ہی گزار دیں گے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو سب سے پہلا کام ہمیں اس میں یہ کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ دوسرا، رمضان مبارک کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہمارے مسلمان، بعض نادان مسلمان پورا سال گزر جاتا ہے لیکن قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن پاک رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ہمیں تلاوت کرنے چاہیے۔ سنسان ہے وہ گھر کہ جس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے کہ ہم دن کے اندر روزے دار ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا کریں، مسجد میں اگر نماز کے لیے جائیں تو وہاں پہ قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ ہمارے گھروں سے جب قرآن پاک کی آوازیں آئیں گی تو انشاءاللہ ہمارے گھر سے بے برکتی بھی دور ہو جائے گی، ہمارے گھر سے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، ہمارے گھر سے بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، ہمارے گھر سے ناچاکیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کے اندر ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ویسے تو رمضان مبارک کے علاوہ بھی ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بالخصوص کیونکہ رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ ہمیں
اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ ہم حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے، گھر والوں پہ خرچ کرنے کی بھی فضیلتیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر اس کے مفاہیم موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم گھر والوں کے اوپر خرچ کریں، کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ بعض روایتوں میں موجود ہے کہ یہ جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ تو ہمیں گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس رمضان مبارک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ مدینے میں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان